کون تھا جی؟ لوگ کون تھا؟ سب سے پہلا جو تھا سب سے پہلا انسان کیا تھا؟ آدم. آدم کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے. اب آدم کے بعد اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام کیا، بڑے کا نام کیا تھا؟ اور چھوٹی کا نام کیا تھا؟ اچھا مجھے یہ چیز بتاؤ، کس نے کس کو مارا تھا؟ ادھر آتے قائن نے حابل کو مارا تھا. قائن نے حابل کو مارا تھا تو حابل مر گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آدم کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ سیس نہیں، سیت. سیت. اب سیت جو تھا ایماندار تھا. سیت کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیا تھا؟ انوس. کیا نام تھا اس کا؟ انوس نام تھا. جب انوس پیدا ہوا اس کے بعد سے لوگ جب انوس پیدا ہوا سب لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس سے پہلے لوگ خدا کا نام بھی تھے جانتے. جب یہ پیدا ہوا تو پھر لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کر. اب اس کے بعد انوش کے بعد سے انوش کی نسل بھی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بھی بیٹے بیٹیاں. اس کے بعد قائن کے بھی بیٹے بیٹیاں. اب انوس کے بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، قائن کے بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے. سیت کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھے. سیت کے بہن بھائی ان کے بیٹے بیٹیاں تھے. زمین پر اتنی تو نسل بڑھ چکی تھی. زمین پر زمین پر جو نسل تھی انسان وہ اتنی بڑھ چکی تھی، اور وہ جو نسل تھی ان کے اندر کیا آ گیا تھا؟ گناہ. انسانی نسل کے اندر گناہ آ گیا. انسان میں گناہ حد سے بڑھ چکا ہے. تو پھر خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا میں انسان کو بنانے سے معلول کا مطلب ہوتا ہے پریشان. خدا نے کہا میں انسان کو بنانے سے معلول ہوا، اس لیے میں سارے انسان کو مٹا دوں، اس زمین پر سے سارے انسان کو ہٹا دوں. تو سو فقط ایک نوح بچا تھا اور اس کے 3 بیٹے. سم ہم اور یافت اور ان کی چاروں کی ایک ایک بیوی. کتنے لوگ تھے؟ 8 لوگ. یہ بچے تھے. تو خدا نے کہا میں انسان کو نام سے معلول ہوا. خدا نے کہا میں نسل کو انسان کو زمین پر سے مٹا دوں. تو خدا نے کہا
پھر ایک طوفان آیا. اس کو ہم اکثر نوح کا طوفان بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ نوح کا طوفان ہے، یہ نوح کے دور کا طوفان ہے. یہ طوفان آیا، پھر اس نے ساری جو نسل تھی اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، ساری نسل کو ختم کر دیا. یہ ختم 8 لوگ تھے. پھر 8 لوگ جو بچ گئے، پھر ان سے بیٹے بیٹیاں پھر پیدا ہوئے، اور پھر بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے. انسانوں کے اندر جب زمین پر رہتے رہے، ان کے اندر پھر گناہ آ گئے. لیکن خدا نے وعدہ کیا تھا ایک کمان کی صورت کے اندر. خدا نے کہا تھا کہ دوبارہ میں انسان کو پانی سے نہیں مارتا. تو خدا نے کہا پھر ایک طوفان لے کر آیا. خدا نے پھر اس طوفان کو سارے انسانوں کو مار دیا جو مر گئے. تو پھر خدا نے کہا تھا کہ میں ایک وعدہ کیا تھا. کیا تھا؟ جب جب میں آسمان پر یہ کوسے کے ساتھ دکھاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں دوبارہ انسان کو یہ اس طرح کی نفرت کی لائنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ رنگ برنگی لائن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کوسے کے ساتھ خدا کا عہد. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ تو اس کا مطلب خدا نے کہا میں انسان کو دوبارہ نہیں ماروں گا. اب اس کے بعد کیا ہو؟ انسان نے پھر گناہ کی. اب خدا انسان نے گناہ کی، یہ بت پرستی میں چلے گئے. وہ بت پرستی کرنے کے بعد ان میں سے ایک بندہ تھا جسے خدا نے، جو خدا کے ساتھ چلنے والا تھا. بت پرست لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے باپ کی تعلیم پہ لے کر چلا گیا. ابراہیم تھا، اس کا باپ دیکھو. ہاں جی، ابراہیم خود تھا جس نے اپنے باپ، اپنے ماں، ان لوگوں کے ساتھ سیدھا چلا، بلکہ وہ الگ ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں یہ بت پرستی نہیں کروں. اب ایسا شخص جو تھا، ابرام اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ ابرام. پھر اس کے بعد کا نام کیا ہوا؟ ابراہم. جب خدا نے اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ اب سے تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہم ہوگا. ابراہم کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات مطلب ہے اس کا؟ بتائیں گے جی وہ بھائی مظہر بھائی. ہاں جی، قوموں کے باپ. قوموں کے باپ کی قوموں کا باپ. تو ابراہم نے جب چن لیا تو اس کو بولا کہ تجھے میں ایک بڑی قوم بناؤں گا. تو اسے کہا کہ تیرا نام اب سے ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا. بیٹا جیسے کہ ایک شخص ہے، یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب سے میں ان کے ساتھ بت پرستی نہیں کروں گا بلکہ خدا کے ساتھ چلوں گا. یہ آتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے چن لیا ہے، تجھے میں ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے میں صرف قوموں کے جتھے چنوں. ٹھیک ہے، اس لیے اب سے تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہے. ابراہم کے بارے میں آج پڑھنے لگے. کسی زمانے میں ایک بڑے امیر شخص کو ایک لمبے سفر پر جانا پڑا. اس کا نام ابراہم تھا. اس کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں، گائے، بیل اور گدھے تھے. اس کے پاس اونٹ بھی تھے. اب ابراہم کو سفر کرنا تھا اور سارے جانوروں کو ساتھ لے کر چلنا تھا. اس کے علاوہ ان کو سنبھالنے کے لیے بہت سارے نوکر ساتھ لے جانے کی ضرورت تھی. ابراہم کی بیوی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ جانا پڑا. اس کا نام سارا تھا. کیا نام تھا اس کی بیوی کا؟ سارا. سارا. ابراہم کا جانا لازمی تھا. خدا نے اسے جانے کا حکم دیا. اس نے ابراہم سے کہا ابراہم تو اپنے وطن اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک کو جا جو میں تجھے دیتا ہوں دکھاؤں. میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. ابراہم کو خدا سے محبت تھی، اس لیے اس نے جواب دیا میں ضرور جاؤں. یہ سفر لمبا اور مشکل تھا. ابراہم دوسروں کے آگے اونٹ پر سوار تھا. اس کے پیچھے اس کا بھتیجا. کیا نام تھا اس کے بھتیجے کا؟
लूट तो नहीं है, लूट की है। ये पिछले दिन बात की थी ना हमने इसकी, लाम लू और तोइन। अब ये लूट जो था, लूट के बारे में आपको याद होगा, सूरों का पूरा कुरान नाज़िल याद है, वो वाक़या ये आगे चलते का उसका नतीजा लूट भी था। उसे भी अपने चचा अब्राहम के साथ उस दूर दराज मुल्क में जाने का बहुत शौक। दोनों मर्दों के पीछे औरतें सवार थी, यानी सारा लूट की बीवी, औरतों के पीछे भेड़ें और उनके मेमने गायें, उनके बछड़े और दीगर तमाम जानवर चलते। इसके अलावा जानवरों को संभालने के लिए नौकर भी थे। लंबा काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, क्योंकि छोटे छोटे मेमने तेजी से नहीं चल सकते। वो ऊंचे पहाड़ों पर से और घने जंगलात में से गुजरे। ऐसे सहराओं को भी उन्होंने पार किया जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत नजर आती। वो ऐसे ऐसे अजीब मुल्कों में से भी गुजरे जिन्हें अब्राहम ने पहले कभी नहीं देखा। शाम के वक्त वो किसी जगह रुककर खेमे गाड़ते थे। जानवरों को मिलाकर इकट्ठा बांध दिया जाता और यूं वो आराम कर लेते, लेकिन सब के सब आराम नहीं कर सकते थे। भेड़ों की रखवाले के लिए बाज नौकरों को पहरा देना पड़ता था। अंधेरी रात में वो आग जलाए रखते। इस तरह कोई जंगली जानवर भेड़ों को चीर फाड़ नहीं सकता। नौकरों के अलावा एक और था जो नहीं सोता था। वो कौन था? खुदा। खुदा उनके साथ साथ था। वो सब सो जाते थे ना, तो नौकर पहले लगाते रहते, लेकिन उनकी हिफाजत कौन कर रहा था? खुदा कर रहा था। तो खुदा वो भी नहीं सोता। वो आसमान पर से देखते हुए इंसानों और जानवरों सब की हिफाजत करता है। सुबह सवेरे वो आगे बढ़ते, खुदा हमेशा कहता इस तरफ जाओ जहाँ कल सूरज गरूब हुआ। तो जहाँ सूरज गरूब होता था तो खुदा उनको उस तरफ को कहता था जाओ, यानी कि डायरेक्शन। अब्राहम आगे बढ़ता गया। वो सफर में कभी ना घबराया, क्योंकि उसे पता था कि वो रास्ते से कभी नहीं भटक सकता, इसलिए कि खुदा खुद मेरी रहनुमाई करता है। खुदा उसको कहता था कि जिधर कल सूरज रात को डूबा था ना, कल आपने उस तरफ को चलना। अगर उसको उस तरफ से जाना था तो सूरज खुदा उस तरफ डूबा, तो उसकी यह गाइडेंस होगी। एक दिन अब्राहम एक बड़े दरिया पर पहुंच गया। उन्हें उस दरिया को पार करना था। ना तो उस पर कोई पुल था और ना कोई उस पर कश्ती। अब्राहम ने जो नजर की तो उसे दूर एक ऐसी जगह दिखाई दी जगह पानी कम गहरा था। उस जगह से उन्होंने दरिया को पार किया। जितने भी जानवर और आदमी थे वो भी उसके पीछे पार चले गए, मगर मेमने बहुत ही छोटे थे। इसलिए उन्हें नौकर उठाकर दरिया के पार ले गए। दरिया पार करके वो उस मुल्क में पहुंच गए जिसका खुदा ने अब्राहम से वादा किया। खुदा ने वादा किस चीज का किया था? मुल्क कनान। वेरी गुड। खुदा ने कहा था कि दरिया के उस पार में तुझे मुल्क दूंगा। उस मुल्क का नाम क्या था? मुल्क कनान। आज के दौर में इसराइल, लेबनान, फलस्तीन, उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, ये सारे मुल्क एक ही थे और उसका नाम क्या था? मुल्क कनान। ये बाद में अलग अलग हो गए, छोटे छोटे मुल्क बने। पहले ये जितना मिडिल ईस्ट था ना, ये एक ही मुल्क था जिसको खुदा ने कहा था मैं किसको देने वाला? अब्राहम। तो इसका नाम क्या होगा? मुल्क कनान। मैं तुझे दूंगा। ये मुल्क बहुत खूबसूरत था। हर तरफ फूल खिलते थे, भेड़ों के लिए हरी हरी घास थी। इस मुल्क का नाम कनान था। खुदा ने कहा अब्राहम मैं ये मुल्क तेरी औलाद को दूंगा। तेरी औलाद ये कैसे हो सकता है जबकि अब्राहम और सारा यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और वैसे भी दोनों मियाँ बीवी काफी बुरे थे, लेकिन अब्राहम इस बात को मानने में क्या था? अब खुदा कहता है अब्राहम को कि मैं तेरी औलाद इतनी कर दूंगा कि तू रेत के जर्रों को गिन सकता है तो भी गिन ले, आसमान के सितारों को गिन सकता है तो भी गिन ले। इस कदर मैं तेरी औलाद को बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा। क्यों उसको कहा? क्यों खुदा ने उसको ये वादा?
खुदा ने इसलिए उसको कहा था क्योंकि वो जो था खुदा के साथ चलना है। खुदा ने कहा था कि तेरी औलाद ये कैसे, उसने अब्राहम के लिए कैसे हो सकता है जबकि अब्राहम और सारा के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और वैसे भी दोनों मियाँ बीवी अब काफी बूढ़े हो चुके, लेकिन अब्राहम इस बात को मानने के लिए तैयार था। उसने सोचा जब खुदा ने वादा किया तो वो जरूर उसे पूरा भी करेगा। किस तरह ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुदा जो कुछ कहता है वो हमेशा पूरा होता है, ये मेरा यकीन है। इस यकीन की वजह से अब्राहम बहुत खुश हुआ। अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करने के लिए उसने खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की। वो फिर से वो सुबह उस वक्त का इंतजार करने लगा जब खुदा उसे और सारा को एक बच्चा बख्शेगा। इस नए मुल्क में अब्राहम और लूत बड़ी खुशी से रहते थे। अफसोस के कुछ अरसे के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो इकट्ठे गुजारा नहीं कर सकते। अब्राहम के पास बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय, बैल, गधे और ऊँट थे, और लूत के पास भी थी, क्योंकि हर साल मेमने, बछड़े और दूसरे जानवरों के बच्चे पैदा होते रहे। यूं गले बढ़ते गए। आखिरकार ऐसा वक्त आ गया कि तमाम जानवरों के लिए काफी घास ना रही। लूत के नौकरों और अब्राहम के नौकरों का आपस में झगड़ा होने लगा। हटो यहाँ से, ये घास हमारी भेड़ों के लिए है। लूत के नौकर पुकारते, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, ये घास हमारी है। भेड़ों के चरवाहे चीखते, हर रोज नए नए झगड़े उठ खड़े होते। अब्राहम ने ख्याल किया ये झगड़े कब तक रहेंगे, खुदा इन झगड़ों से खुश नहीं। चुनाचे वो अपने भतीजे को अपने एक पहाड़ पर ले गया जहां उन्हें सारा मुल्क दिखाई। अब्राहम कहने लगा, लूत अच्छी बात नहीं कि हमारे नौकरों में इस तरह इस तरह के झगड़े होते हैं। इसलिए तो यही बेहतर है कि हम जुदा हो। तो वो जगह पसंद कर लो जहाँ तुम रहना चाहते हो। अगर तुम्हें दाईं तरफ वाला इलाका पसंद हो तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा, और अगर तुम्हें बाईं तरफ वाला इलाका पसंद हो तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा। लूत ने जब निगाह की तो उसे एक खूबसूरत इलाका नजर आया, और जो सरसब्ज सरखेज, उसकी आंखें चमक उठी। वहाँ जानवरों के लिए कितनी घास थी। जानवर जिस जमीन पर लूत ने देखा उसमें दो शहर भी थे जिनके नाम सदूम और अमोरा थे। यहाँ के लोग बहुत बुरे थे, वो खुदा को प्यार भी नहीं करते थे, लेकिन लूत को इस बात की परवाह न थी। एक जगह वो दौलतमंद हो जाना था, ये बात उसके नजदीक ज्यादा है। इस खूबसूरत जमीन को पसंद करके लूत ने बेदीन शहर सदूम के करीब डेरा लगा। इस तरह उसने अपने लिए एक बेहतरीन जगह को चुन ली। मगर खुदा ने अब्राहम से कहा, उदास न हो, क्योंकि बाद में ये पूरा मुल्क मैं तेरी औलाद को दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा औलाद दूंगा। यहाँ इतने लोग रहेंगे कि जितने को समुंदर के साहिल पर रेखते जमीन। जब खुदा ने ये वादा किया तो अब्राहम बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता था। फिर बहुत साल गुजर गए, मगर अभी तक अब्राहम और सारा के यहाँ कोई बच्चा पैदा ना हुआ। आखिरकार बहुत उदास होकर सारा बोल उठी, देखो हम कितने बूढ़े हैं, अब तो मुश्किल है कि हमारे औलाद हो। अब्राहम ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा ना होता हो, हमारे यहाँ जरूर बेटा होगा। खुदा आने हो खुद उसका वादा किया। तो भी इतनी देर होने की वजह से अब्राहम भी कभी कभी कुछ उदास होता। अक्सर वो इस बात पर सोचता, और कभी कभी वो इसके सबब से भी नहीं हो सकता, सो भी नहीं सकता। फिर ऐसा हुआ कि खुदा ने एक रात अब्राहम से कहा, अब्राहम उदास क्यों हो, क्या मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? अब्राहम ने कहा, अभी तक हमारे पास कोई बच्चा पैदा नहीं। खुदावंद ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, अब्राहम ऊपर आसमान पर नजर कर और तारों को देख, क्या तू इन सितारों को गिन सकता है? अब्राहम कैसे आसमान के सब सितारों को गिन सकता था? ये तो नामुमकिन। फिर खुदा ने उससे कहा, अब्राहम सुन, तेरे यहाँ इतने बच्चे पैदा होंगे जितने आसमान पर तारे हैं। तेरी कौम पर बहुत बड़ी होगी। मैं तेरे लोगों को हिफाजत करूंगा, क्योंकि वो कौम है। ये सुनकर अब्राहम का दुख जाता रहा, क्योंकि वो खुदा पर एतबार करता था। वो अब सब्र करके साथ इंतजार करता रहा। इसके बाद जब कभी अब्राहम उदास होता तो वो आसमान पर सितारों को देखकर तसल्ली पाता कि मेरे यहाँ जरूर बच्चा पैदा हो, क्योंकि खुदा ने खुद वादा किया। और
اور جب وہ بڑا ہوتا جائے گا اس کے بچے پیدا ہوں گے اور پھر ان کے بچے بھی ہوں گے، ایک دن قوم اتنی زیادہ ہو جائے گی جتنے آسمان پر تارے۔ یہ ابراہم، وہ ابراہم کا بھتیجا لوط۔ اب یہ کسی جگہ سے نکل کر آ گیا۔ ابراہم اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے آتا ہے، ملکے کے نام۔ اب ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی، ان کے نوکر چاکر بھی تھے، ان کے بھیڑ بکریاں بھی تھیں، ان کے سارا مال مویشی کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ جب ایک جگہ پر آ کے رہنے لگے تو ان کے نوکر آپس میں جھگڑا کرتے کہ یہ ہماری گھاس ہے، تو اپنے اوپر جانور کو دے۔ تو پھر ابراہم نے ایک دن کہا کہ کیوں نہ ہمیں الگ ہو جائے۔ یہ یہاں پر آپ تصویر میں دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے جب چل کر آئے تو یہ ایسے اونٹوں پر بیٹھ کے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے سارے ان کے مال مویشی۔ ایک دن ابراہم اپنے بھتیجے لوط کو لے کر جاتا ہے پہاڑ کے اوپر اور اس کو دکھاتا ہے کہ سارا ملک، اس میں سے جو حصہ پسند ہے، اگر تو دائیں طرف جائے گا تو میں بائیں طرف چلا جاؤں گا، اگر تو بائیں طرف والی سائڈ پہ جائے گا تو میں دائیں طرف جاؤں گا۔ تو لوط نے کیا کیا، اس نے پہاڑ پر سے نگاہ کی، اس کو ایک جگہ پسند آئی جو ہری پڑی، اس نے کہا میں اب وہ سائڈ پر جاؤں گا۔ اب اس سائڈ پر سدوم اور عمورہ کا علاقہ بھی، جس سائڈ پر یہ چلا جاتا لوط۔ اب لوط جب سدوم اور عمورہ والی سائڈ پر چلا جاتا ہے، اب سدوم اور عمورہ کے لوگ اس طرح کے تھے، اتنے بدکار تھے، اتنے برے تھے۔ اب وہ کیا کرتے کہ خدا نے کہا لوط سے کہ اگر یہ سدوم اور عمورہ کی اپنی پسند سے اس علاقے میں آیا نا، تو خدا نے کہا کہ اگر میں سدوم اور عمورہ کو برباد کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب یہ اس علاقے میں آ کے رہنے لگ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے، لوط کہتا ہے کہ نہیں خدا تو بخش دے، کہتا ہے کہ خدا اگر وہاں پر 50 بھی لوگ مل جائیں تو کیا بخش دے؟ خدا کہتا ہے ہاں 50 بھی مل جائیں تو تب بھی میں بخش دوں۔ وہ پھر سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں 50 کس طرح ہو سکتا ہے؟ 50 بڑا مشکل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر خدا 40 ہو جائیں تو تو بخش دے۔ وہ کہتے ہیں 40 ہونا چاہیے، کہتے 40 میں مشکل، وہ کہتے ہیں 30، پھر 20، پھر 10، پھر اینڈ پہ آتی 5 پہ آتی۔ اگر 5 بھی ہوگی تو بخش دے، خدا کہتا 5 بھی ہوں گے تو بخش دے۔ وہ آ جائے، جب وہ غور کرتا ہے تو وہاں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 4، لوط، اس کی بیوی اور اس کی 2 بیٹے، 4 لوگ۔ اس کے داماد جو ہوتے ہیں وہ بھی جن کی طرف رشتے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ صرف 4 لوگ۔ تو ایک کی وجہ سے بھی اگر ایک بھی ہوتا تو شاید 17 سے پا جاتا۔ اب ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ شہر بچ جاتا۔ ایک شخص کی دعا سے شہر 17 سے پا جاتا۔ سنے بچوں، اب وہ ایک شخص نہیں تھا، کم تھا، تو اس لیے خدا کہتا ہے لوط سے کہ تو اور تیری بیوی اور تیری بیٹیاں یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ میں اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں گا۔ اور خدا نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب یہ لوط مڑتا ہے، اپنی بیویوں کو، بیوی کو لے کر دونوں بیٹیوں کو چلتے جاتا ہے۔ اب لوط پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اس کی بیٹیاں بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، لیکن اس کی بیوی جو پیچھے لوگ چیختے پکارتے ہیں نا، تو جب اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتی ہے، جب خدا نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں پیچھے مڑ کے دیکھ، جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہیں پر نمک تھا۔ یہاں پر تھی لوط کی سٹوری، جو لوط ابراہم کا کیا تھا؟ لوط ابراہم کا بھتیجا تھا۔ اب یہ لوط چلا، اب یہ پیچھے ابراہم ہے، یہ کون ہے؟ اب اس کے بھتیجے کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ ابراہم ہے۔ ابراہم کہتا ہے، ابراہم جو تھا وہ بوڑھا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی سارہ تھی اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ اب اس کو خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ میں تو بوڑھا ہوں، لیکن وہ خدا پہ ٹرسٹ کرتا ہے
خدا کہتا ہے آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے اور ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے گن سکتا ہے۔ اب یہ آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے مراد کیا ہے؟ 11 میں پہلا جواب مریم دے گنتی میں نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، صحیح بات ہے، ویری گڈ، اس بات کے لیے تعریف ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ قوموں کا باپ کہا گیا۔ اب آسمان کے ستارے سے کیا مراد ہے؟ زمین کے ریت کے ذروں کی مراد ہے۔ آسمان کے ستارے اور ریت کے ذرے، اس کے دو بیٹے کون کون سے؟ پہلا کون تھا؟ ابراہم کی ایک بیوی تھی، ابراہم کی بیوی تھی، اس کا نام تھا سارہ، اس کا بیٹا پہلا ہوا ایک تھی اس کی سارہ کی لونڈی، ایک اور بھی تھی، وہ لونڈی کی تھی، وہ تو بیوی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ کتورا، اور ایک اور بیوی تھی، اس کا نام تھا کتورا۔ یہاں پر اسحاق کی بات ہے، یہاں پر اسماعیل ہاجرہ سے کون پیدا ہوا؟ نظر آ رہا بورڈ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، آسمان کے ستارے کون ہو سکتے ہیں؟ ریت کے ذرے، آسمان کے ستارے جو خدا کے اوپر چلتا، خدا کی مرضی کو مانتا، وہ آسمان کے ستارے ہیں، اور جو اس کی مرضی کو نہیں مانتا وہ جو آسمان کے ستاروں کے معنی چمکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ آفتاب جو جن کی کوشش سے بغیر صادق ہو گئے وہ آسمان پر ستاروں کے معنی چمکتے ہیں۔ یہ وہ ہے ستاروں کے معنی چمکتے ہیں جو ایماندار لوگ ہیں۔ ہلیلویا۔ ستاروں پر چمکنے سے مراد، ہاں جی بتائیں بھائی آپ، آسمان پر ستاروں سے مراد کیا ہے؟ آسمان کے ستاروں سے وہ جو گاہا چل رہا ہے، زمین کے جو وہ گاہا ہے۔ آسان ایک الفاظ میں بتائیں، ایماندار اور بے ایمان۔ بھائی آسمان پر ستاروں سے مراد کیا ہے؟ ایماندار، اور زمین پر ریت کے ذروں سے مراد کیا ہے؟ بے ایمان۔ آسمان پر ستاروں سے مراد کیا ہے؟ جن کی کوشش سے بطیر صادق ہو گئے، ایسے لوگ جن کی کوشش سے بطیر صادق ہو گئے وہ آسمان پر ستاروں کی مانے چمکیں گے۔ وہ لوگ جو دوسرے انسان کو خدا کی طرف لے کر آتے ہیں، وہ لوگ جو کسی انسان کو ایمانداری سکھاتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کو کی طرف جانے کا راستہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آسمان پر ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ جب ستاروں کی مانند چمکیں گے تو وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ ایماندار ہوتے ہیں۔ اور ایماندار کیا ہوتے ہیں؟ آسمان پر ستارے، اور جو بے ایمان لوگ ہیں، غیر ایماندار لوگ ہیں، وہ ان کے ذریعے۔ آج یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ اکثر ہم سوچتے ہیں یار یہ دو چیزوں کی تشریح کیوں دیا، جیسے آپ نے بولا کہ وہ گنتی میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور یہ دو بیٹے تھے،
جو اسماعیل سے پیدا ہاجرہ سے پیدا ہوا. ہاجرہ کون تھی؟ پرانے وقت کے اندر نا، ادھر سنیں ذرا غور سے، پرانے وقت کے اندر ایک بیوی ہوتی تھی، اور جب بیوی لڑکی کی شادی کرتے تھے نا تو گھر والے امیر ہوتے تھے تو وہ ساتھ میں نا ایک نوکرانی بھی بھیج دیتے. ہم یہ ہماری لڑکی کا ساتھ کام کرائے تھے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے تھے؟ لانڈی. ٹھیک ہے، کنیز، لانڈی یا اس کی نوکرانی کہہ سکتے. سارا امیر گھرانے سے تھی. جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے ماں باپ، اس کے بھائیوں نے نا اس کو کیا کیا کہ اس کو ایک لانڈی بھی دے دی، یعنی ایک نوکرانی بھی دے دی. اس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. تو جب سارا کی اولاد نے کی تو اس کی سارا نے کہا کہ میری بیوی سے، میری لانڈی سے تو اولاد پیدا کر. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی لانڈی سے ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم کا. اس کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل. اسماعیل کی کتنی دیر بعد اسحاق پیدا ہوا؟ اسماعیل 13 سال کا تھا جب اس کے بعد اسحاق پیدا ہوا. 13 سال. یاد رکھیں کتنے سال تھا؟ 13 سال. 13 اس کے بعد اس سے ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا. اسحاق سے خدا نے کہا تھا کیونکہ وہ اس کا اپنا بیٹا تھا، یعنی سارا کی نسل تھا، ابراہیم اور سارا کی نسل. تو خدا نے کہا تھا کہ اس کو میں، لیکن خدا نے اسماعیل کو کہا تھا کہ میں اسے بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا. یہ نہیں کہ اسماعیل کو نہیں، اسے بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا. یاد آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تعریف بھی جائیں گے ہم سب کو. خدا ہے ابراہیم کا، خدا ہے اسحاق کا.